وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عدنان حنفی صاحب نے پوچھا ہے، کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے پاکستانی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کی حمایت کی، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ملک کے خلاف ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، ارشاد فرمائیے۔ یہ سراسر بے بنیاد اور سفید جھوٹ ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے، جو لوگ میری کلپ کاٹ چھانٹ کر عام کرتے ہیں اور مجھے اپنے ملک، پیارے ملک ہندوستان کا غدار بتاتے ہیں، ان کی دشمنی کی اصل وجہ مجھ سے دوسری ہے، اور ہمارا ان کا معاملہ دین کو لے کر ہے۔ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہمارے دین کے اندر وہ تخریب کاری اور اس کی صورت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ باحثیت عالم ہونے کے یہ کام میں چلنے نہیں دوں گا۔ اب ان کو کچھ ملا نہیں تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہے، مسلک ایک ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مسلمان کئی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہماری ان کی جماعت ایک ہے۔ تو ایک مسئلہ تھا جس میں انہوں نے اپنی رائے رکھی، اپنے خیال کا اظہار کیا، جس پر دنیا بھر میں ان کے اوپر ٹون کیا گیا، خود پاکستان میں پراپر ان کے اوپر کیس کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو اس مسئلے میں وہ صحیح تھے یا غلط تھے، یہ میں نے بتایا۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہے، ہمارے ملک کے حوالے سے، کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، تو میں اس بات میں ان کی قطعاً حمایت نہیں کرتا۔ ہم شروع سے آج تک اور ہمیشہ مرتے دم تک اپنے ملک کو عزیز رکھتے ہیں، یہاں کی تمام چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس ملک کے قانون پہ ہمیں اعتماد بھی ہے۔ اور دیکھنا چاہیے ہماری تاریخ میں پیچھے جا کر کہ جس جماعت سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت، بریلوی مسلک، اس مسلک کے بڑے بڑے علماء نے اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، جس میں مجاہد آزادی علامہ رضا علی خاں ہے، علامہ نقی علی خاں ہے، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہے، کفایت اللہ کافی ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اور ہم تو پاکستان بننے کے بھی مخالف تھے، کہ پاکستان بننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پاکستان سے ہمدردی ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ بحیثیت ملک مجھے اس ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میں، سب کو معلوم ہے، 2012 میں پاکستان گیا تھا اور دینی کام سے گیا تھا۔ تو پاکستان کے ایک علاقے میں تقریر کے دوران ایک مولوی نے جب کہا یا اللہ بھارت کو غارت کر دے، تو وہ میں ہی تھا جس نے اٹھ کر اس کو ڈانٹا، اسے چلایا، اس کا رد کیا، اور اسے ایک چپت بھی رسید کی میں نے۔ اور اسے ڈانٹتے ہوئے میں نے کہا کہ جتنے مسلمان تمہارے ملک میں نہیں رہتے، اس سے 2 گنا مسلمان ہندوستان میں ہیں، اور خوش ہیں، اور الحمدللہ اپنے ملک سے وفادار ہیں۔ اس سے زیادہ مسجدیں، خانقاہیں، بزرگوں کے آستانے ہمارے ملک کے اندر ہے، اور یہاں سے زیادہ دین و سنیت کا کام ہندوستان کے اندر ہے۔ تو بات جب آئیں گی ملک کی، تو ہم ڈاکٹر آصف اشرف جلالی ہوں یا کوئی بھی ہوں، بھلے ہماری جماعت کے ہیں، ہمارے ہم عقیدہ ہے، لیکن جب بات ملک کی آئیں گی تو ہم وہاں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ ان سے ہمارا اتفاق عقیدے میں ہے، مسلک میں ہے، ملک کے معاملے میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کاٹ چھانٹ اور غلیظ حرکتیں کر کر یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بیہودہ لوگ ہیں۔ ہم تو مسلمانوں کو ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہنے کا، تحمل کا دامن تھامے رہنے کا، اپنے ملک سے محبت کا سبق دیتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم نے اپنی کئی تقریروں کے اندر کیا ہے۔ اگر تم میری کوئی بات کو کاٹ چھانٹ کر پیش کرو، پوری بات نہ پیش کرو، تو یقیناً اس پر جو ہے حکومت کے اہلکار بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے جب تک میری پوری بات وہاں نہ رکھی جائے۔ تو بہرحال یہ سراسر جھوٹ ہے اور بے بنیاد بات ہے کہ معاذ اللہ مجھے اپنے ملک سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے، اور تم سب جانتے ہو کہ میں اگر کہیں باہر کے ٹور پہ جاتا ہوں تو میرا 3-4 دن سے زیادہ دل نہیں لگتا ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے۔ اور میں نے اس کا اپنی کئی کلپ میں اظہار بھی کیا کہ مجھے اپنے ملک کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کے راستے، سب کچھ یاد آنے لگتے ہیں، اور میں فوری جو ہے وہاں سے لوٹ آتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، باقی رکھے، یہاں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور یہاں جتنے مسلمان ہیں اور جتنی بھی یہاں قومیں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے، دولت ایمان نصیب فرمائے، اور ملک خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو، ترقی کرے، اور
تمام جو ہے اونچائیوں کو، بلندیوں کو چھوئے، یہ ہماری آرزو ہے، خواہش ہے، اور اس کے لیے ہم مسلمانوں کو بار بار ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کریں، ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ اور اس طرح کی بے بنیاد باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس پر مسلمانوں کو ذرا بھی کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی۔